السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف انسان کی تخلیق کا سبب ہے بلکہ ہمیں شیطان کے فریب، توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کا درس دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ہم سب انہی کی نسل سے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انہیں بہترین صورت عطا کی اور اپنی روح پھونکی۔ یہ انسان کی عزت و برتری کا اعلان تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور علم سکھایا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان اشیاء کے نام بتائیں، لیکن وہ نہ بتا سکے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب فرشتوں کو وہ چیزیں نہ معلوم ہوئی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نام بتائیں، اور ان کا علم ظاہر ہوا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی سجدہ کرو، تو وہ سب سجدہ میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھے اس کی اجازت نہیں کہ تو میرے حکم کے آگے تکبر کرے۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا، اے اللہ، تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس کے راستے پہ آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ اے اللہ، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ اے اللہ، ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ اللہ نے شیطان سے کہا، یہاں سے نکل جا، تو ذلیل و خوار ہے۔ ٹھیک ہے، میں تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کو گمراہ کر، لیکن میں تجھے بتاؤں جو تجھے فالو کریں گے تو سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا۔ ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کھائے، فوراً اللہ کا عذاب آ گیا اور ان دونوں سے جنت کا لباس چھن گیا۔ دونوں برہنہ ہو گئے اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ فوراً اللہ نے ان دونوں کو پکارا، کہا، کیا میں تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ فوراً آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جان پہ ظلم کیا ہے، ہم پہ ترس کھا اور ہماری اس جرم کو معاف کر دے ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند
پسند آئے کہ اللہ نے فوراً معاف کر دیا اور کہا توبہ قبول ہے، لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے، اور آپ جا کر اعلان کر دیں اپنے آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے اعمال کو بچا کر لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے بنی آدم، اے انسانوں، دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کر جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو نکلوایا۔ یہ کہانی انسان کے مقصد حیات اللہ کی عبادت اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔